بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ سب کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی کہانیاں آپ سب کو ملتی رہیں۔ میں دنیا میں ان بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور جو اپنی ممانی کے رحم و کرم پر تھی۔ ماموں بھی کچھ خاص مہربان نہ تھے لیکن کبھی کبھی خیال رکھ لیتے تھے، لیکن اپنی بیٹیوں کو مجھ سے زیادہ محبت دیتے تھے۔ لیکن ماموں کی زندگی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ بھی قضاء الہی سے جا ملے۔ ماموں کا دنیا سے جانا ہی تھا کہ ممانی نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ مہربان تو وہ پہلے بھی نہیں تھیں، لیکن جو تھوڑا بہت ماموں کا لحاظ کر لیتی تھیں وہ لحاظ بھی ختم ہو چکا تھا اور انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ گھر کی ملازمہ کو نکال کر تمام گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے ہیں، میں بے سہارا لڑکی تھی۔ جیسا ممانی نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ممانی کا 25 سالہ بیٹا مجھ پر فریقہ ہو گیا تھا اور ممانی سے یہ بات کہاں برداشت ہوتی کہ جس لڑکی سے وہ بچپن سے نفرت کرتی آ رہی تھی وہی ان کی بہو بن جائے۔ اپنے شاندار بیٹے کے لیے ممانی نے نہ جانے کتنے سپنے سجائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈاکٹر بہو لانا چاہتی تھیں کسی اونچے خاندان سے، اور میں تو ایک غریب لڑکی تھی جس کے والدین بھی نہ تھے اور جس کو جہیز کے نام پر کچھ ملنا بھی نہیں تھا۔ ایک واحد خوبی جو میرے پاس تھی وہ میرا حسن تھا۔ میں انتہائی حسین تھی۔ میں اتنی زیادہ حسین تھی کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو حیران ہو جاتی، کیا واقعی یہ میں ہوں؟ یہ میری صورت ہے، یہ میرا چہرہ ہے اور یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے ہونٹ ہیں۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے حسن کو دیکھتی رہتی تھی، لیکن میرا حسن کچن اور گھر کی نظر ہو گیا تھا۔ ممانی کا بیٹا مجید میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے ممانی سے کہا کہ شادی کرے گا تو مجھ سے ورنہ کسی سے نہیں۔ 2 سال ممانی کا بیٹا بضد رہا، پر سارا ملبہ مجھ پر ہی آن گرا کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھنسایا ہوا ہے۔ میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی، دعائیں کرتی تھی کہ جلدی میری شادی ہو جائے تو میں اس عذاب سے نکلوں۔ میں ہرگز ممانی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ممانی کے بیٹے سے شادی کرنے کا مطلب تھا ایک بار پھر سے اس جہنم میں زندگی گزارنا، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ممانی نے فوراً ہاں کر دی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ میرے کپڑے بھی ان لوگوں نے بنوا کر دیے تو میں بہت خوش تھی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا ہے جن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی میری ساری خوشی ہوا ہو گئی جب مجھے میرے شوہر کے متعلق ایسی حقیقت کا علم ہوا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گرا۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سوری بیٹھی تھی اور اپنے شوہر ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید اندر داخل ہوئے، میرا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھے سوال کیا کہ میں دکھنے میں کیسی ہوں، تو میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا آپ خود گھونگھٹ پلٹ کر دیکھ لیں میں کیسی ہوں، تو ان کا قہقہہ بلند ہوا۔ مجھے ان کے اس طرح سے زور پر ہنسنے کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کیوں ہنس رہے تھے اور وہ کیوں میرا گھونگھٹ نہیں پلٹ رہے تھے؟ میں نے خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ کر انہیں دیکھا تو وہ سامنے دیکھ رہے تھے، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے، تو میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں یا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں جو مجھے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں؟ تو وہ پھر ہنسنے لگے اور مجھے ان کی رویے پر عجیب سا کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، شاید کسی اور کو پسند کرتے تھے۔ ان کی شادی زبردستی مجھ سے کروائی گئی، اس لیے وہ ہنس رہے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ تو وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ اب تو میرا دماغ خراب ہونے والا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا اپنی دلہن سے بات کرنے کا؟ اگر میں انہیں پسند نہیں تھی تو بول دیتے۔ میرا دل تو جیسے کہ کسی گہری کھائی میں جا گرا تھا۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ وہ ایک بار میرا چہرہ دیکھ لیں تو وہ یقیناً اس لڑکی کو بھول جائیں گے جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا پھر کوئی بھی بات تھی تو میرا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ سب کچھ بھول جائیں گے، کیونکہ میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ مگر وہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے، میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا انہوں نے گوارا نہ سمجھا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی کہ اپنے شوہر اور اپنے سسرال کی اتنی خدمت کروں گی کہ مجھے واپس ممانی کے پاس جانا ہی نہ پڑے۔ کیا تمہیں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ میں دیکھ نہیں سکتا؟
अचानक से वलीद ने कहा तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। मैंने हैरत से उनको देखने लगी। फिर मैंने कहा कि वलीद, ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे इस किस्म के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपके मुतालिक तो मैं इस तरह की बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह आपकी आंखों का नूर सलामत रखें, आपकी मोहब्बत तो मेरे लिए इबादत जैसी है। मैंने फर्माबरदार और बावफा बीवी की तरह उनसे कहा तो वो फिर से हंसने लगे। फिर बोले कि नाज़नीन, ये दुनिया बहुत बेवफा है। अगर इंसान के अंदर कोई खूबी है तो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, लेकिन अगर इसी इंसान के अंदर कोई खूबी नहीं हो, किसी किस्म की कमी हो, तो यही दुनिया बावफा से बेवफा हो जाती है। उस वक्त तुम मेरी मोहब्बत को इबादत का दर्जा देना चाह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अंधा शख्स हूँ। मैंने सबसे सुन रखा है कि तुम बहुत ही हसीन हो, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हारे हुस्न को देख नहीं सकता। वलीद बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी अफसोस हो रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं और मुझे उनके इस तरह मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये मजाक नहीं था, ये एक बहुत ही तल्ख हकीकत थी। और मैं अब फटी आंखों से अपने शौहर को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक पल में ज़मीन बोस हो गया था। मैं क्या कुछ सोच कर यहाँ आई थी, और जिस इंसान के आश्रय पर आई थी वो इंसान तो देख ही नहीं सकता था, और जो देख ही नहीं सकता वो मेरा सहारा कैसे बन सकता था। उसे तो खुद चलने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत थी। मेरे साथ धोखा हुआ था और बहुत बड़ा धोखा हुआ था, और ये धोखा मेरी मुमानी और मेरे ससुराल ने किया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया और मैं एकदम से खड़ी हो गई। आप लोगों को शर्म नहीं आई एक गरीब मिस्कीन यतीम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? मैंने गुस्से से कहा तो वलीद ने कहा कि तुम्हारी मुमानी को पता था कि मैं देख नहीं सकता हूँ और उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, इसमें हमारा क्या कसूर है? तुम्हारे साथ धोखा मैंने नहीं किया, तुम्हारी मुमानी ने किया है। उन्होंने हमसे ये कहा था कि उन्होंने तुम्हें बताया है कि मैं देख नहीं सकता और तुम राज़ी हो। वलीद ने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं राज़ी हूँ? क्या मैं राज़ी हो सकती हूँ एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख भी ना सकता हो? या खुदा, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी तमाम कश्तियाँ जलाकर यहाँ आई थी। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने यही सोचा था कि मैं इस जहन्नुम में दोबारा नहीं जाऊँगी, और अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं ज़ोर ज़ोर से कहते हुए रोने लगी। वलीद चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो गए। उन्होंने मज़ीद मुझसे कोई बात नहीं की। वो जल्दी ही नींद की आगोश में चले गए और मैं हैरान और परेशान जागती रही। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख लग गई, मुझे मालूम ना हुआ। मेरी आंख खुली तो वलीद सो रहे थे। मेरे जागने की आवाज़ पर वो भी जाग गए। उन्होंने सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उन्हें सहारा देना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मुझसे पहले भी तो अपने काम करते थे। ये कमरा उनका था, अंदाजे के मुताबिक वॉशरूम चले जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे पुकारा, नाज़नीन क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में ही मौजूद थी, मगर मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल इतना ख़राब हो चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं 20 साल की खूबसूरत लड़की थी और इस पर यह जुल्म हुआ था। मेरी हालत का अंदाज़ा लगाना दूसरों के लिए मुश्किल था। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ़ देता है, ये जूता पहनने वाला ही जानता है और कोई नहीं। मुझे भी तकलीफ़ हो रही थी और मेरी तकलीफ़ सिर्फ मैं ही वाकिफ़ थी। दिन यूं ही गुजरते गए। मेरा ससुराल में दिल ना लगता भी तो कैसे? जिसके आश्रय में आई थी वो तो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मुमानी को हमने ये हकीकत से आगाह कर दिया था और उन्होंने कहा था कि तुम राज़ी हो। इंसानी हमदर्दी की खातिर वलीद से शादी करना चाहती थी। मुझे वारिस चाहिए था, अब तुम मुझे वारिस दोगी। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे ससुरालियों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मेरी मुमानी को अंधेरे में नहीं रखा था, लेकिन मेरी मुमानी ने मुझे अंधेरे में रखा। तो क्या ज़रूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मैंने गुस्से से अपनी सास से कहा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे बेटे को अंधा ना कहो। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अंधे को अंधा ना कहूँ तो क्या कहूँ? मैं ऐसी पत्थर और बेहिस लड़की हरगिज़ नहीं थी, लेकिन हालात और वाक़यात ने मुझे पत्थर दिल और बेहिस बना दिया था। पहले तो मुमानी के रवैये ने मुझे पत्थर बना दिया और अब शादी के बाद मिलने वाले इस धोखे ने मुझे बेहिस बना दिया था। दूसरों के जज्बात और एहसासात की मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी। मेरे जज्बात चिकनाचूर हो गए थे। मैं बुरे तरीके से टूट गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
پھر بھی میں نے بہت کوشش کی دل لگانے کی، لیکن میرا دل نہیں لگتا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے حسن کو سراہا نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میری شخصیت بالکل منفی ہو گئی تھی۔ اس دوران ولید نے کہا کہ وہ شہر سے دور کہیں جا رہے ہیں اور واپسی پر انہیں دیر ہو جائے گی۔ ڈرائیور کے ساتھ جاتے تھے اور ڈرائیور کے ساتھ ہی آتے تھے۔ وہ چلے گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں کام وغیرہ بھی کچھ نہیں کر رہی تھی غصے کے مارے۔ سارا کام نوکرانی کرتی تھی۔ یہاں پر ہر سہولت موجود تھی، نہیں تھی تو بس میرے دل کی خوشی۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کر کچن میں آئی اور پانی پینے لگی کہ اچانک سے پیچھے سے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے جب سے تمہارے حسن کو دیکھا ہے تب سے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ آج تمہارا شوہر گھر پر نہیں ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کی غیر موجودگی میں آنا چاہتا تھا تاکہ تم سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں اور روزانہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں بالکنی میں کھڑا دیکھتا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ تم جیسی حسین لڑکی کی شادی ایک ایسے انسان سے ہو گئی جو تمہارا حسن دیکھ نہیں سکتا۔ وہ میرے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں بولتا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں گھما کر دیکھا تو اس نے نقاب پہنا ہوا تھا، اس کی آنکھیں نمایاں تھیں۔ میں قسمت اور حالت کی ماری ہوئی لڑکی تھی، اور جب اور کسی کے منہ سے اپنے لیے تعریف سنی تو مجھے بہت اچھا لگا تھا، بجائے اس کے کہ میں اس کی باتوں پر غصہ کرتی۔ مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگی اور میں ایسی باتوں کو سننا چاہتی تھی جو میرے حسن کو سراہیں۔ میں نے اس سے اشاروں میں کہا کہ مجھے بولنے دو، تو اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے بتایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، روزانہ تمہیں دیکھتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا یہاں سے چلے جاؤ، میرے شوہر آ جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہاری شوہر کی خبر ہے، وہ کل صبح ہی آئیں گے۔ لیکن پھر بھی مجھے اپنی ساس کو خوف تھا۔ اس رات تو میں نے اسے بھگا دیا، لیکن اب جب بھی ولید کام سے کہیں باہر جاتے تھے تو وہ نقاب پوش آ جاتا تھا۔ نہ جانے اس نے کون سا چور رستہ بنایا ہوا تھا، پہلے وہ کچن میں آ جاتا تھا اور اب میرے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر میرے کمرے میں ہی آ جاتا تھا، اور ہم دونوں ساری رات باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ میرے حسن کی تعریفیں کرتا اور میں سنتی رہتی تھی اور مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ نقاب رکھے رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کئی بار کہا کہ نقاب ہٹا کر مجھے اپنا چہرہ تو دکھائیں، لیکن اس نے کہا کہ وقت آنے پر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بہت حسین تھی، اس کی آنکھوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خوبرو نوجوان ہے، اور اس کی آنکھوں سے بھی زیادہ اس کی باتیں اچھی تھی، یعنی کہ وہ گفتار کا غازی تھا۔ مجھے اس کی محبت بھری باتوں کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن فون کر کے مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا تھا۔ میری زندگی میں جس چیز کی کمی تھی وہ مجھے مل رہی تھی، لیکن ایک نامحرم سے، اور میرا محرم تھا وہ تو میری تعریف کرنے سے ہی قاصر تھا۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ ولید کی غیر موجودگی میں آتا رہا اور ہم باتیں کرتے، لیکن کبھی بھی اس نے غلط حرکت نہیں کی تھی۔ میری عقل پر شیطان نے پردہ ڈال دیا تھا۔ مجھے یہ بھی خوف نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے کمرے تک آ جاتا ہے اور وہ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے۔ کسی اجنبی پر اعتبار کرنا کس قدر سخت تھا۔ میرا شوہر تو صرف آنکھوں سے اندھا تھا، لیکن میرا تو دل اندھا ہو چکا تھا، لیکن میری روح سب کچھ اندھی ہو چکی تھی۔ میں کیا کر رہی ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، کتنا غلط کر رہی تھی مجھے احساس نہیں تھا، لیکن میں یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ میں نے کبھی خود سے سوال نہیں کیا۔ ایک رات ہم باتیں کر رہے تھے کہ ولید کی کال آئی کہ وہ پہنچنے والا ہے، تو میں حیران ہو گئی کہ وہ اچانک سے کیسے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، کیونکہ ولید کی گاڑی کی آواز سنائی دی اور وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا واقعی جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے تو کیا ضرورت؟ پھر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ولید اندر آئے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے سلام کیا تو میں نے جواب دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے لائٹ آف کی اور مطمئن ہو کر آنکھیں بند کیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ولید سوئے نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اچانک سے بول پڑے، نازنین تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد بھی اندھے تھے اور میری ماں بے حد حسین تھی۔ خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر میری ماں نے میرے والد سے شادی تو کر لی تھی، لیکن ان کے اندر ایک ویرانی بھی ہمیشہ سے، اور انہیں ایک اندھے انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں پیدا ہوا تو والدہ نے اپنا دل مجھ میں لگا لیا، لیکن پھر ان کا دل مجھ سے بھی اٹھ گیا اور پھر انہوں نے اپنا دل کہیں اور لگا لیا۔ ابا کی غیر موجودگی میں روزانہ ایک غیر شخص ہمارے گھر آتا تھا
اور میری ماں اس سے باتیں کرتی رہتی تھی اور میں سنتا رہتا تھا مگر کچھ کہتا نہ تھا۔ جیسے ہی ولید نے یہ الفاظ ادا کیے تو میری جان نکل گئی کہ یہ تو میری ہی کہانی تھی جو مجھے سنائی جا رہی تھی، یعنی کہ میری ساس کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا تھا اور میری ساس نے میرے ساتھ میں وہی ظلم دہرایا۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا تھا کہ میری ساس نے اپنی محرومی کا بدلہ مجھ سے لیا ہے۔ ولید نے پھر سے بولنا شروع کیا تو میں ہمتاً گوش ہو گئی، لیکن مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میرا بچپن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ میرا لڑکپن، اور پھر میری جوانی آ گئی۔ وہ شخص نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، پھر میں اور میری ماں تھے اور بس، اور میری ماں اور دوسرا بچہ پیدا کرنے کی زحمت نہیں کی اور میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری زندگی میرے والد کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی ان کے گھر آتا ہے اور ان کی بیوی سے باتیں کرتا رہتا۔ پھر میری ماں اتنی ڈھیٹ بن گئی تھی کہ انہیں میرے والد کی موجودگی اور غیر موجودگی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میرے والد کے سامنے وہ شخص ہمارے گھر آتا تھا اور میری ماں اسے دوسرے کمرے میں لے جاتی تھی اور ان کے باتوں کی آوازیں آتی تھیں مجھے۔ اس عرصے میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری ماں کا کوئی کزن تھا جو ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ مجھے اپنے والد کا دکھ ہوتا تھا، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ تم جانتی ہو میں پیدائشی اندھا نہیں تھا، میں بچپن میں دیکھ سکتا تھا اور اپنی ماں کی حرکات و سکنات دیکھتا رہتا تھا۔ اپنی آنکھوں سے آہستہ آہستہ میری بینائی جو ہے جاتی رہی، کیونکہ یہ اندھاپن میرے باپ کی طرف سے مجھے وراثت میں ملا تھا۔ میں لڑکپن کو پہنچا تو بالکل اندھا ہو چکا تھا اور مجھے خوشی تھی کہ میں اب دیکھ نہیں سکتا ہوں کہ میری ماں کیا کرتی ہیں۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، مجھے دوسروں کی خاطر اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنا علاج شروع کیا۔ اور نازنین، شادی کی رات جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تو میں تمہارے حسن کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ولید کہتے کہتے خاموش ہو گئے اور ان کی بات سن کے میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ تو اندھے تھے، پھر کیسے انہوں نے میرا حسن دیکھ لیا تھا؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور اندھیرے میں ان کے وجود کو دیکھتی رہی جو سائے کی طرف نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کیسے مجھے دیکھ لیا؟ آپ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ دیکھ سکتے تھے یا پھر یہ بھی کوئی بونڈا مذاق تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا؟ میں نے لڑکپن کے بعد ہی اپنی آنکھوں کا علاج شروع کیا۔ میرے ساتھ زیادہ مسئلہ نہیں تھا، تھوڑے سے علاج میں ہی ایک آپریشن کے ذریعے میری بینائی جو ہے وہ واپس آ گئی تھی اور وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ اسی وقت میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا اور میں نے خاموشی سے ان کا فیصلہ جو ہے وہ قبول کر لیا۔ تمہاری تصویر مجھے میری ماں نے نہیں دکھائی کیونکہ وہ مجھے اب تک اندھا سمجھتی تھی اور میں نے ان سے کچھ کہا بھی نہیں۔ میرا دل تو ان سے اٹھ چکا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں دیکھ سکتا تھا اور میں نے تمہیں دیکھا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس طرح کی بیوی ثابت ہوتی ہو، بے وفا ہوتی ہو یا میرے اندھے پن کا سن کر یا پھر میرا سہارا بنتی ہو۔ لیکن مجھے تمہارا رویہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہارے سامنے اندھے پن کا ڈرامہ میں نے تقریباً صرف 1 مہینہ ہی کیا اور 1 مہینے میں تم نے مجھے چھوڑ کر اپنا ایک عاشق بھی بنا لیا۔ ولید کی بات سن کر تو جیسے کہ میرے سر پر سے آسمان گرا تھا، میرے پیروں تلے سے حقیقت میں زمین سے رک گئی تھی۔ نازنین، وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں، میں ہی تھا۔ ان کی بات سن کر تو مجھ پر غشی طاری ہونے لگی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی قسمت پر کیسے ماتم کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ نے یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں نے ہمت کر کے ولید سے سوال کیا۔ ولید نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی اور وہی نقاب دراز سے نکالا اور اپنے چہرے پر پہن لیا تو میں نے دیکھا یہ وہی شخص ہے جو مجھ سے ملنے آتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اس قدر نفرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ آنکھیں میرے شوہر کی آنکھیں ہیں جنہیں میں دیکھتی ہوں نقاب کے پیچھے۔ نازنین، اگر میں شادی کے بعد اندھا ہو جاتا کسی حادثے میں تو کیا تم کسی اور سے رابطہ استور کر لیتی؟ ولید کے سوال نے مجھے بہت شرمندہ کر دیا تھا۔ میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے اس نقاب پوش سے محبت ہو گئی تھی، پھر وہ میرا ہی شوہر تھا اور اب میں کہاں جاؤں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں حالات کا مارا ہوا انسان تھا جس نے اپنی ماں کی بے وفائی دیکھی تھی اور میں اس کی سزا ایک معصوم لڑکی کو دینا چاہ رہا تھا اسے آزما کر۔ لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ میں تمہاری کردار کو جان گیا ہوں کہ تم نے ایک اجنبی سے صرف باتیں کی، اپنے حدود کا خیال رکھا، تمہاری احساسات اور جذبات میں پاکیزگی میں نے تنہائی میں دیکھ لی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تمہیں صرف محبت بھری باتوں کی ضرورت تھی، تمہارے اندر کوئی برائی نہیں تھی،
تمہارے اندر ایک احساس کمتری تھی اور بس۔ نازنین، میں تمہیں کیا خاک معاف کروں گا، بلکہ میں تو اس قابل نہیں کہ تم مجھے معاف کرو۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تم سے معافی مانگ سکوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ غلط تم نے میرے ساتھ نہیں کیا، بلکہ غلط تو میں نے تمہارے ساتھ کیا، تمہیں آزمائش میں ڈال کر، کسی اور کی سزا تمہیں دیکھ کر۔ ولید نے کہا تو میں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی اور میں نے کہا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ ہم انسان تو خطا کے پتلے ہیں، پاک صرف اللہ کی ذات ہی ہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اندھے ولید نہیں تھے، اندھی تو میں تھی۔ آج خدا نے ولید کے ساتھ مجھے بھی بینائی عطا کر دی تھی اور میں اس کی شکر گزار تھی۔ اسی رات ہم دونوں نے مل کر ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھی تھی اور ہم بہت خوش تھے۔ سچ کہتے ہیں، خدا کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں۔